بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الأنهار جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ فرمایا لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کے پاس سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے اچھا اجر ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 کا ہم درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی دنیاوی، عارضی اور فانی راحتوں کا ذکر کیا، اور اب اس کے بعد کہیں مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے آخرت کے دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے اگرچہ دنیا میں کچھ آزمائشیں بھی رکھی ہیں، لیکن جو ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے ابدی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بوری کے بستر پر آرام فرما ہے، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر وہ جو بوری کا بستر ہے اس کے نشانات نقش ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو آرام میں ہوں، عیش میں ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے سچے رسول ہو کر یا رسول اللہ اس حالت میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ کہ وہ تو دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت میں ہے، یہ تو فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالی ہمیں آخرت کے انعامات عطا فرمائے گا جو کبھی فنا نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہن کر چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اپنی صاحبزادی پہ پڑی، اپنی لخت جگر پر آپ کی نظر پڑی، تو حضور کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر آپ کو ارشاد فرمایا بیٹی دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ تو دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اپنی اولاد کے لیے کیا ہے کہ کونین کے سلطان کی صاحبزادی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور مولا مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، اور حسنین کریمین کی اماں جان ہے۔ اتنے بڑے رتبے ہیں، اور پھر گرمی میں موٹا لباس پہن کر چکی میں آٹا پیس رہی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واویلا نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا حضرت علی پر کہ کیا تم میری بیٹی کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی صاحبزادی کو فرمایا کہ دنیا میں یہ مشقت کا گھونٹ پی لو اور صبر کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کے بدلے نعمتیں عطا فرمائے گا۔ پھر وہ بھی آپ واقعہ یاد کریں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باندیاں غلام حاضر کیے گئے تو آپ نے وہ تقسیم کیے، تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ کام کاج سے تھک جاتی تھیں، تو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی کام والی کوئی باندی عطا فرمائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باندی دینے کے بجائے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تھکن بھی دور فرما دے گا اور تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے، اپنی صاحبزادی کے لیے، یہاں میں ایک اور بات آپ کو کہنے لگا ہوں کہ جو اپنی صاحبزادی کے لیے ایک باندی بھی دینا پسند نہ کریں کہ دنیا کی لذتوں کی وجہ سے، دنیا سے دور رکھنے کے لیے، کیا وہ اپنی صاحبزادی کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے اتنا بڑا باغ فدق دیکھ سکتے ہیں جس کے لیے لوگ اتنا واویلا مچاتے ہیں اور طرح طرح کے صحابہ پر الزامات لگاتے ہیں؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی آل کے لیے دنیا داری سے بچنے کی دعا کی ہے اور ان کو دنیا داری سے بچانے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ اگر باغ فدق تو بہت بڑا باغ ہے اور اس کی آمدنی بھی بہت زیادہ تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر زیادہ آمدنی والا اتنا بڑا باغ اپنی اولاد کو کیسے دے سکتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز یہ ہے کہ جب وہ ان کی بارگاہ میں آ رہی ہیں تو حضور ان کو غلام نہیں دے رہے، حضور ان کو باندی نہیں دے رہے، فرمایا یہ تم کلمات پڑھو جسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، فرمایا یہ تسبیح پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر بھی ملے گا اور اللہ ان کی برکت سے تمہاری تھکن بھی دور فرما دے گا۔ اور ہمیں بھی پھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کے لیے یہ نصیحت، یہ ترغیب ہے اور یہ انداز ہے، تو پھر ہمیں تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہے۔ ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو حضور کی آل میں سے تو نہیں ہے نا، حضور کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم ادنا سے گناہ گار امتی ہیں، تو ہمیں تو پھر زیادہ ان چیزوں سے بچنے اور اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صبر کریں اور آزمائشوں میں کلمہ ناشکری اپنے زبان پر نہ لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں صبر کر کے اعلیٰ مقام حاصل کریں، اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے اور اس میں آنے والی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، اس میں آنے والی مشقتیں بھی عارضی ہیں، لیکن ان کے بدلے اللہ تبارک و تعالی مجھے قبر اور حشر میں اعلیٰ نعمتیں، اعلیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ